بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء میں تو بہت ساری چیزیں آپ نے سنی ہیں۔ پہلے کہا گیا، چھٹا پارہ شروع ہوتا ہے، پہلی آیت میں کہا گیا ہے، اے لوگو زبان کی حفاظت کرو، بدگوئی سے بچے رہو، اپنے اخلاق کو اچھے رہو۔ ہمیشہ ہی سے زبان کو حفاظت کرنی چاہیے۔ زبان ہی کی وجہ سے اوندے منہ جہنم میں ڈھکیلے جائیں گے، حدیث میں آتا ہے۔ اور خاص طریقے سے رمضان میں روزے کی حالت میں زبان سے کسی قسم کی بےہودگی، جھوٹ، غیبت نہ ہو، ورنہ پورا روزہ بیکار ہو جاتا ہے۔ اور اس بات کا خاص خیال رکھیں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں، برداشت کریں۔ غصہ آنا ایک فطری چیز ہے، غصہ آ جاتا ہے، لیکن یہ سوچے کہیں میرا روزہ خراب نہ ہو جائے، اس کا خاص خیال رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے زبان کی حفاظت کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت میں جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہودیوں کے مجرمانہ حرکات کا ذکر کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اللہ کو علانیہ دکھاؤ، ہم مانیں گے۔ بچھڑے کی پرستش کرنے لگے۔ عاجزی کرنے کے لیے کہا گیا تو غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے۔ ہفتے کے احکام کو انہوں نے خلاف ورزی کی، پیغمبروں کو ناحق قتل کیے، حضرت مریم پر بہتان لگایا، حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کا اعلان کیا۔ اور ان کی اور برائی جو تھی وہ یہ تھی، لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکاتے تھے، اللہ کے راستے پر چلنے، اچھے کام کرنے کے ترغیب نہیں، بھٹکاتے تھے۔ سود کھاتے تھے، سودی نظام پوری دنیا کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے، اور ناجائز مال ہڑپ کر لیتے تھے۔ یہ عادتیں، یہ برائیاں، یہ اخلاق، یہ کردار جس قوم کے اندر پائی جائیں، قرآن نے صاف الفاظ میں کہا ان کے لیے دنیا میں ذلت ہوگی، آخرت میں بڑا رسوا کن عذاب ہوگا۔ اور پھر کہا گیا کہ رسولوں کی باتوں پر عمل کریں گے تمہارا یہ فائدہ ہے۔ پھر ایک اہم بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کسی کے بارے میں غلو نہ کرو۔ غلو کیا ہے؟ کسی کی محبت میں، کسی کے عقیدے میں ان کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ انہیں خدا کا مرتبہ یا پیغمبرانہ مرتبہ دے دیا جائے۔ حضرت عیسیٰ کے تعلق سے انہوں نے خدا کا بیٹا کہا، خدا کا بیٹا کہتے کہتے انہیں خدا کا دعویٰ کرنے لگے۔ لیکن اے مسلمانوں، تم کسی کی محبت میں اپنے اتنا غلو نہ کرو کسی کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے، آخری خطبات جو تھے 2 دن 3 دن پہلے کے خطبات کو آپ پڑھیے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میری خبر کو دھوم اور دھڑاکے نہ بناؤ۔ آپ پڑھیے، جب تک آپ نہیں پڑھیں گے، سنیں گے نہیں ہے، یہ تھوڑا مطالعہ کریں، آپ کچھ پڑھیں۔ آپ اللہ نے علم دیا ہے، ذہن دیا ہے، کتابیں دی ہے، لٹریچر ہے، ذرا خدا کے نیٹ پہ نہیں، نیٹ پہ بہت سی شرارتیں ہو رہی، یہاں تک کہ قرآن کے الفاظ کے نقطے بھی زبر زیر بھی تبدیلی کر کے سازشیں ہو رہی ہے، اسے چوکنا رہنا چاہیے۔ اور جو لوگ اللہ کی بندگی سے اعراض کرتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں عذاب ہوگا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا، اور اللہ کی رحمت سے انہیں دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یہ سورہ اختتام کو پہنچا ہے، اے اللہ جو کچھ احکام اس میں سنا ہے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ یہ سورہ ہمارے لیے قیامت کے دن سفارش کا ذریعہ بنا، اس کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرما۔ وآخر دعوانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، معزز ماں بہنوں، سورہ بقرہ کو آپ نے سنا، اس کے کچھ احکامات بھی یاد رکھیں اور عمل کریں تو کامیابی ہوگی۔ سورہ آل عمران بھی سنا، سورہ نساء میں تو بہت ساری چیزیں آپ نے سنی ہیں، اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ایک اہم ترین سورہ مائدہ کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ اگر اسلام کو سمجھنا ہے اور یہ کامیاب زندگی کی طرف جانا ہے، قرآن کے 3 اہم ترین صورتوں کو پڑھیے، آپ مطالعہ کریں۔ لیکن دکھ اور افسوس کی بات تو یہ ہے، ایک بڑی میجارٹی ہم میں قرآن کی تعلیمات سے بہت دور ہے۔ دیکھ، ایک آدمی کماتا ہے، جائیداد بناتا ہے، بڑے بڑے اونچے جگہوں پہ محلات بھی بناتا ہے، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم بھی دیتا ہے،
اور جو ہے بڑی خواہشیں ہوتی ہیں، ہزار لاکھوں روپے خرچ کر کے جو ہے پروفیشن کورس بناتا ہے، ضرور کیجئے اسلام کیا دیتا ہے، اور خواہش ہوتی ہے کہ فلاں جگہ ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا ثناء اللہ صاحب ایک دعا کیجئے، میری بڑی خواہش ہے۔ بھئی کیا ہے آپ کی خواہش؟ ہم امریکہ سیٹل ہو جائیں۔ آپ کی یہ خواہش جنت کے لیے ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، کیجئے آپ، لیکن سوچئے آپ، قرآن ہم نے کبھی اپنے بچوں کو، جوان بچوں کو جو بگڑتے ہوئے ماحول چل رہا ہے، کبھی ہم نے گھروں کے اندر قرآن کا درس رکھا، قرآن کے آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کی، کبھی اس پہ پیسہ خرچ کیا؟ ہم نے لاکھوں کروڑ روپے آپ خرچ کر رہے ہیں دنیاوی علوم کے لیے، کریے، اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن یہ بھی تو حق ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو سمجھے۔ جب تک قرآنی تعلیمات آپ کے اندر نہ آئے، آپ کے اندر بیداری نہیں ہوگی۔ یہ فارمالٹی بن گیا ہے آج کل، رمضان روزے رکھ لیے، کچھ عبادت کر لیے، فارمالٹی نہیں چاہتا اسلام۔ اسلام پریکٹیکل چاہتا ہے، اور پریکٹیکل لائف اہم ہے۔ تو اب آئیے سورہ مائدہ جو سورہ ہے، بڑا اہم ترین سورہ ہے، 3 سوروں میں مسلسل قرآن بڑے اچھا سمجھایا، اب یہاں پر 2 ٹوک فیصلے کرتے ہوئے سمجھاتا ہے۔ اور یہ سورہ جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے سفر پہ تھے، ایک اونٹنی پہ سوار تھے، عصبہ نامی اونٹنی پر، جو سفر کے دوران یہ پوری سورت اتری۔ اس کے لگ بھگ 80 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے۔ تو مدنی سوروں کے آخری سوروں میں ہے، اس کے احکام بڑے جامع ترین ہیں، بہت اہم ترین احکام ہیں، اور اس کو سمجھنی ہے۔ اے ایمان لانے والو، جا بجا یہی انداز سے دیکھیں، اس سے پہلے کہا اسلام، مسلمان، ایمان، اور یہاں بڑے پیارے انداز سے کہتا ہے اے ایمان لانے والو، یعنی ہم اللہ کے اتنے لاڈیل ہیں، بڑے پیار سے کہتا ہے تو مجھے مانتے ہو تو دیکھو اے ایمان لانے والو، کیا ہے؟ خدا کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کر، مدد کرو، جو بھی اچھا کام کرتا ہے کرو مدد، کوئی جماعت کا مت دیکھو، کون ہے مت دیکھو، اچھا کام ہے ضرور ساتھ دیا کرو، گناہ اور سرکشی کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دیا کرو۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، اس کے طریقے پر عمل کریں گے تمہاری زندگیاں سنور جائیں گی، آخرت کامیاب ہوگی۔ عبادت میں جیسا ظاہری کپڑے صاف رکھتے ہیں، اپنے دلوں کو بھی صاف کریے، آپ اپنے دلوں کے کدورتوں کو پاک کیجیے۔ یہ مبارک مہینہ ہے، ہم جتنی عبادتیں کرتے ہیں یقیناً قبول ہے، لیکن ہمارے دلوں میں کسی کے تعلق سے کدورت ہے، بغض ہے، حسد ہے، ہماری پوری عبادتیں رائے گا چلے جائیں۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، کھل کے جو ہے کہہ رہا ہوں۔ پاکیزگی خدا کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے، ہمیشہ انصاف پر قائم رہو، کسی کی دشمنی میں حد سے زیادہ آگے نہ نکل جاؤ کہ تمہارے دلوں سے اللہ کا ڈر بھی باقی نہ رہے۔ بدلہ لینے والے، انتقام لینے والے، انتقام کیا لیں گے ہم؟ بولے جو آدمی غلط کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا انتقام لیں گا، ہمارا کام نہیں ہے انتقام، ہم انتقام لینے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ خدا سے ڈرو، اسی پر بھروسہ کرو۔ لوگوں، اہل کتاب حق کو چھپاتے تھے، اب یہ قرآن اللہ کی طرف سے آ چکا ہے، آپ کے سامنے ظاہر اور روشن باتیں ہیں، اور دیکھو کبھی پست ہمتی نہ دکھاؤ۔ یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلسطین پہ قبضہ کر لو، میں اجازت دیا ہوں، جاؤ، عاجزی سے جاؤ، لیکن انہوں نے غرور کیا، گھمنڈ کیا، بڑی باتیں کرنے لگے۔ 40 سال تک اللہ نے اس میں داخلے کی اجازت نہیں دی۔ پست ہمتی، بزدلی، یہ ہرگز نہ دکھاؤ تم، اور یاد رکھو حضور کے خلاف کوئی بھی روش اختیار کریں گے، یاد رکھو ان کی بڑی سزا دی جائے گی۔ یہ احکام سورہ مائدہ کے ہیں، آگے بھی احکام آئیں گے، غور سے سنیے، کچھ لے کے اٹھے خدا کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، نوجوانوں، اسلام دنیاوی تعلیم کا کبھی بھی مخالف نہیں رہا۔ دنیاوی تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ حاصل کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے، اور بلکہ انکریج کرتا ہے، بلکہ حکم بھی دیتا ہے کہ جب تک تم دنیا کی تعلیمات میں دنیا کا مقابلہ اگر کرنا ہے تو ان تعلیمات کو حاصل کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم اگر آپ کی باؤنڈری نہیں ہے تو گمراہ ہونے کے چانسز رہتے ہیں، تو اس واسطے دینی تعلیم بھی بہت ضروری ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی ملک میں معیشت، روزگاری کے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ روزگاری کے لیے کہیں کے رخ کرو۔ الحمدللہ بہت سارے ہمارے بچے بیرون ملک جا رہے ہیں،
ہم ضرور اپنی عبادتوں میں ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو روزگار مہیا فرمائیں، ان کو صحت سے رکھے اور ان حالات میں ان کی زندگیاں امن سے رہے، اور یہ بھی دعا کریں سمندروں کے ساتھ پار ہو جانے کے بعد اپنے بوڑھے باپ کو نہ بھولیں، اپنے رشتہ داروں کو نہ بھولیں۔ حضرات، انسان دنیا میں بڑا فخر کرتا ہے، مجھے یہ علم ہے، میں فلاں ستاروں کا علم ہے، یہ ہے، لیکن خدا کی مشیت کچھ اور ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے ایک معمولی چیزوں کے ذریعے سے۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، قربانی دی جاتی تھی، قربانی دینے کے بعد کسی اونچی جگہ پر گوشت رکھ دیا جاتا تھا، جو آدمی متقی پرہیزگار ہے، ایک آنکھ خدا کی قدرت کی طرف سے آتی تھی، وہ کھا جاتی تھی تو اس کی قربانی قابل قبول سمجھی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کے دو بیٹے نے قربانی دی، حابیل اور قابیل نے۔ اس میں جو ہے قابیل کی قربانی جو ہے قبول ہو گئی۔ حابیل کو اپنے بھائی پر حسد، جلن، بغض پیدا ہو گیا، اور اس حسد کی بنیاد پر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد کیا کرنا نہیں معلوم تھا، لاش کو کندھے، بڑی لمبی لمبی لوگ تھے، کندھوں پہ لے کے ادھر ادھر پھر رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے، انسان علم پر کیا کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کووں کو بھیجا، ایک کوا لڑا، دوسرا کوا ختم ہو گیا، پھر اس کے بعد ایک کوے نے اپنی چونچ سے زمین کھودا، دوسرے کوے کو تدفین کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تدفین کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، قرآن یہ بتاتا ہے کہ دیکھو ہم کبو معمولی جس کو پرندے سمجھتے ہیں اس کے ذریعے سے بھی تم کو علم سکھاتے ہیں۔ یہ بڑا واقعہ ہے، سمجھنا چاہیے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمیں کیسے کیسے نشانیاں بتاتا ہے۔ اے ایمان لانے والو، صرف اللہ سے ڈرو۔ جو لوگ اللہ کے راستے پر چلنے سے روکتے ہیں ہرگز ان کا ساتھ نہ دیا کرو۔ تمہاری فلاح و کامیابی کا انحصار خدا کے تقرب سے ہے، اللہ کو ماننے سے نہیں، اللہ کی قربت حاصل کرے تقوی کے ذریعے سے۔ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ جو لوگ خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق، یہ بڑی چونکا دینے والی آیتیں ہیں اس کے اندر، جو لوگ خدا کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں گے اور اپنی منمانی فیصلے کریں گے، تین لفظ ان کے لیے قرآن استعمال کیا، یہ کافر ہیں، ظالم ہیں اور فاسق ہیں۔ سوچئے کتنے سخت ترین الفاظ ہیں، اللہ کے احکام کو نظر انداز کر دیے۔ اگر ذرا سا سوچے ہم اللہ کے احکام کو جانتے ہوئے نظر انداز کر دیے تو خدا کے پاس ہمارا کیا مقام ہے؟ اللہ کے پاس پکڑ ہوگی نہیں ہوگی؟ جو لوگ خدا کے احکام کو، اس کی کتاب کو، اس کے رسول کے احکام کو نظر انداز کر دیے، منمانی کرنے لگے، بدلنے لگے، تو یہ لوگ فاسق ہیں، کافر ہیں اور ظالم۔ بڑے سخت ترین الفاظ ہیں اس کے اندر میرے دوستوں۔ ہم چوکنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اللہ کے احکام۔ ہم نماز روزوں میں الحمدللہ اچھے ہیں، معاملات میں ہمیں اچھے ہونا چاہیے، خاندانی نظام اچھا ہونی چاہیے، حسن سلوک ہونی چاہیے ہمارے اندر، ورنہ ہم اللہ کے پاس بچیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان احکام کو سنجیدگی سے نوٹ لے کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جب اللہ کی آیتیں پڑھا جائے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، ان میں غرور، گھمنڈ، تکبر نہیں ہوتا۔ اے مسلمانوں، تم جہاں زندگی گزارتے ہو، کچھ دوست و احباب ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسوں سے اپنے آپ کو کنارہ کش اختیار کر لو تاکہ تم دین سے دور نہ ہو جائے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں اس کو حرام نہ کر لو، حد سے زیادہ آگے نہ بڑھو۔ اللہ نے جو حدود رکھے ہیں، قانون رکھے ہیں، قانون کو توڑ کر آگے نہ بڑھو۔ جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو اس کو پورا کرو، اگر نہیں کھائے تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا، 10 مسکینوں کو کھانا اوسط درجے کا کھانا پڑے گا۔ شراب، جوا، قسمت آزمائی کے کام، یہ تمام اللہ نے حرام کر دیا ہے، اس سے باز آ جاؤ۔
یہ کام شراب جوا تمہیں ایک دوسرے میں عداوتیں اور بغض پیدا کریں گے، یہاں تک کہ اللہ کی عبادتوں سے بھی تم روک جاؤ گے۔ اس سے بچ کے رہو تم۔ پھر اس کے بعد اے مسلمانوں، یہ دین بڑا آسان ہے، اس پر عمل کرو، کریت کریت کر سوالات نہ کرو۔ اگر کوئی مرتے وقت وصیت کرے، اس وصیت کو لکھ لیا کرو، اس کا امپلیمنٹیشن کرو، اور جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا جو نعمتیں میں نے دی ہیں ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا۔ سوچئے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک ایک نعمت سے پوچھے، ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھ ہے، اولاد ہے، پیسہ ہے، ایک ایک نعمت کے تعلق سے اگر پوچھے تو تم نے کیا حق ادا کیا، ہم بچ نہیں پائیں گے میرے دوستو، عزیز ساتھیو، ہم بچ نہیں پائیں گے اللہ کے پاس۔ لہذا اللہ نے جو دیا ہے، جو نعمتیں، اور اس کے دین کے لیے، اپنی زندگیوں کو بنانے کے لیے، آخرت کو سنوارنے کے لیے استعمال کرو، تب ہماری کامیابی ہے۔ اگر لاپرواہی کریں گے، نقصان اٹھائیں گے، اور اگر ایسی ہی لاپرواہی کریں گے، اللہ کا ایک خطرناک فیصلہ ہونے والا ہے۔ آیت نمبر 54 میں ہے، آخری وقت پہ میں اس آیت کا خلاصہ بیان کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کی تلاوت اختتام کو پہنچی، آخری کے رکوع بڑی کیفیت والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں کو اللہ کا بیٹا اپنی عبادت کرنے کے لیے کہا؟ پیغمبرانہ مزاج کیا ہوتا ہے دیکھیے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا، اے اللہ، جب تک میں زمین پہ رہا صرف تیری ہی عبادت کا حکم دیتا رہا، تو مجھے اوپر بلا لیا، لیکن تیرے بندوں نے کیا کیا ہے؟ اگر وہ غلطی کیے ہیں تو بھی تیرے بندے ہیں، اگر تم معاف کر دیا تو ان کو تو بڑا غفور و رحیم ہے۔ یہ کیفیت کے ساتھ میرے دوستو، یہ ایک بڑی آیت ہے، اس کے اندر آیت نمبر 54، آج یہ پیغام لے کر اٹھے ہم۔ بڑی چوکا دینے والی آیت ہے، بڑی ڈر لگتا ہے اس آیت کو پڑھتے ہوئے میرے دوستو۔ اللہ نے ہمیں جو موقع دیے ہیں، آج کیا ہو رہا ہے؟ عبادتیں کیا ہو رہی؟ مسجد میں زیادہ تر بیٹھنا مشکل ہو گیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں ان خواتین کے لیے جو دور دراز سے آتے ہیں، اور بہت سے میرے بزرگ لوگ جو بہت دور سے عمر کی زیادہ ہونے کے باوجود پھر بھی آ رہے ہیں، میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے ہر قدم کے بدلے جنت کا راستہ آسان فرمائے، ان کے ہر قدم کے بدلے ان کے نیکیاں جو ہے اضافہ فرمائے، گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ لیکن میرے دوستو، یہ جو وقت معمولی نہیں، لیکن ایک پہلو یہ بھی میں دیکھتا ہوں، ابھی جا کے آپ دیکھیے باہر طرف کئی نوجوان کٹے پہ بیٹھ کر فون پہ باتیں کرتے رہتے۔ کل مجھے کچھ دوستوں نے اشارہ کیا کہ صاحب باہر بیٹھ کر بچے جو ہے گڑبڑ کر رہے، جوان بچے فونوں پہ بیٹھ کر۔ کیا بدنصیبی ہے ہماری قوم کی، بتائیے آپ، کیا بدنصیبی ہے ہماری قوم کی، بتائیے آپ۔ کیا اگر ہم نمازوں سے، مسجدوں سے اور روزوں سے اگر ہم جو ہے اراض کر لے تو اللہ کا کیا بگڑنے والا ہے؟ اللہ کو کیا ہماری ضرورت ہے؟ یہ آیت چیلنج ہے، نوٹ میں لیجیے، آیت پڑھیے گھروں میں جا کے، آیت نمبر 54 سورہ مائدہ۔ پہلے اس کا ترجمہ سن لیجیے۔ تم اپنے دین سے اگر پھر جائے، تمہاری عبادتیں، کھیل اور تماشے، ہوٹلوں کے باہر جو معاملہ دکھتا ہے، یہ خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ حدیثوں میں جو پیشین گوئی کی گئی ہے کہیں اس سے ہمیں عذاب کے شکار نہ ہو جائیں۔ سوچو میرے دوستو، میری ماں بہنوں، کہاں جا رہے ہیں ہمارے حالات؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے، اللہ ان قریب ایسی قوم کو لائے گا، ان کو اللہ تعالیٰ لائے گا، تم کو ہٹا دے گا۔ وہ اللہ کو چاہیں گے، اللہ ان کو چاہیں گا، اور وہ دین کا کام اتنا کریں گے کسی بھی ڈرانے والے سے نہیں ڈریں گے۔ یہ چیلنج والی آیت ہے میری دوست۔ اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہماری کی فکر نہیں کرا، کسی اور سے بھی کام لے سکتا ہے، لیکن ہم کو موقع دیا ہے تو ہم کیوں دور ہیں؟
ایسے موقعوں پر بھی ہم عبادت نہ کریں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم کو نکال کے پھینک دیں گے ہم، ضرورت ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا تھا، دشمن قومیں، آج کے حدیث پورے دنیا کو سامنے رکھیں، دشمن قومیں تم پر حملہ آور ہوں گی۔ جیسے آپ شادی میں 9 بجے کھانا بول کے دیتے، 11:30 بجے 11 بجے کے قریب کھولے تو کیا حال رہتا دسترخوانوں پہ گرنے کا، دسترخوان پہ گرنے کا کیا حال ہوتا ہمارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن قومیں تم پر ایسا ٹوٹ پڑیں گی جیسا کھانے کے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتی۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول اس وقت پر ہماری تعداد بڑی کم رہے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت پر تمہاری بڑی تعداد 40-50 کنٹریز ہمارے ہیں، بڑی طاقت ہے، سرمایہ ہے، پیٹرول ہے، سونا ہے، کیا کیا نہیں ہے ہمارے پاس، یہ سب ہے، لیکن دنیا میں تمہاری حیثیت کچرے سے، تنکے سے بھی کمتر ہوگی۔ ایک تنکے سے کوئی اہمیت نہیں ہے آج۔ سوچئے اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہن کے شکار ہو جاؤ۔ آج بالکل میرے دوستو وہن کے شکار۔ حضور کے صحابہ نے پوچھا ما هو الوہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اتنی آ جائے گی تمہیں اپنی موت سے بھی غافل ہو جائیں گے۔ یہ حالات ہے میرے دوستو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بیدار کیا ہمارے لیے، چوکنے ہو جائیے، ہوشیار ہو جائے، قرآن کو سمجھیے اور یہ حالات کو سمجھیے۔ دشمن ہمیں چکی کی طرح پیس رہے ہیں، حالات بگڑ چکے ہیں، پھر بھی ہمارے اندر بیداری نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی ریولیشن نہیں ہے۔ ہمارے وقت کہاں جا رہے ہیں، ہماری راتیں کہاں جا رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کا وقت کہاں گزر رہا ہے، سوچئے۔ اور یہ آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ایسا ہے تو ہم کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی اور کو ہم پیدا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ واقعی ہم سے غلطیاں ہوئے، ہم کوتاہیاں کر رہے ہیں، اے اللہ تیرے دین کے لیے ہم کو چن لے، اے اللہ ہمیں نظر انداز نہ فرما، اے اللہ ہم نے غفلتیں کی ہیں، لاپرواہیاں کی ہیں، اے اللہ تو معاف فرما دے ہم کو، اے اللہ تو ناراض نہ ہو ہم سے، اے اللہ تیری ناراضگی کو خوشی میں بدل دے، ہمیں یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہدایت سے مالا مال فرما دے۔ آمین۔ واخر الحمدللہ رب العالمین۔